اس کا مطلب ہے نماز جو ہے، نماز پڑھانا یہ افضل و مفضول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پر نہ کوئی افضل ہوتا ہے نہ کوئی مفضول ہوتا ہے، جو افضل ہے وہ افضل ہی رہتا ہے اور جو مفضول ہے وہ مفضول ہی رہتا ہے۔ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ہیلپ کے لیے، ان کی حکومت میں ان کے مدد کے لیے سیاہ پرچم جو ہیں وہ نکلیں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ آپ ذرا اس حدیث کی وضاحت کر دیجئے گا کہ اہل حدیث کی نظر میں اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی۔ محترم، ہم نے اپنے چینل پر ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ آج امام مہدی علیہ السلام کے حوالہ سے ہم نے ایک اہل حدیث عالم دین کو، جو بڑے محقق ہیں، مناظر ہیں، آپ نے ان کے مناظرے بھی مختلف فروعی مسائل پر دیکھے ہوں گے، علمی ہیں۔ آج ہم ان کے سامنے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالہ سے سوالات رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ وہ یہ واضح بھی کر دیں گے کہ اہل سنت، اہل حدیث کے نظر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور کتب اہل سنت میں احادیث کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم سب سے پہلے قاری صاحب کو جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اپنے قیمتی وقت جو ہے انہوں نے نکالا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ محترم، عام طور پر اگر دیکھا جائے تو اہل حدیث اور دیگر بھی اہل سنت مکاتب فکر جو ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو علامات کبریٰ میں ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ اہل سنت کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، خصوصاً سیاستہ میں، دوسری کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے دور کے بارے میں فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان کا عدل ہے، انصاف ہے، وہ ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ اس کی ذرا تفصیل سے جواب دیجیے۔ حدیث موجود ہوگی تو نتیجتاً پھر کسی کا قول، کسی کی رائے، کسی کا قیاس آپ کو پتہ کہ ہم حجت نہیں سمجھتے، تو اس لیے میں وہ موقع پیش کروں گا جو کہ احادیث کے اندر یا قرآن کے اندر موجود ہوگا۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ قرب قیامت آئیں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو خلافت عطا کی جائے گی، اور اس طرح وہ کائنات کو نظام عدل سے بھر دیں گے۔ ان کے دور میں خوشحالی عام ہوگی، اور اس طرح وہ آگے جس طرح مزید اس کے سوالات بنتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے ہوگا۔ اس طرح یہ ہمارا بنیادی طور پر جو ایک تصور ہے کہ یعنی قرب قیامت وہ آئیں گے، اور اس طرح دوسرے جو آپ سوالات کرنا چاہیں اس کے متعلق، جس طرح سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں ہیں، اور اس طرح ان کا نام کیا ہوگا، ولدیت کیا ہوگی، اور اس طرح باقی جو سوالات ہیں آپ مزید کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے اس سوال کے جواب میں دو سوال میرے سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ خلافت عطا کریں گے، تو یہاں پر میرا حق بنتا ہے کہ میں پہلے آپ سے یہ سوال کر لوں کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عطا کرنی ہے، اور یہ آپ نے ابھی فرمایا ہے، تو اس سے پہلے پہ جتنے خلفاء ہیں یا جتنے خلفاء پہلے تسلسل چلا رہا ہے، کیا ان کی جو خلافت ہے وہ بھی اللہ نے انہیں عطا کی ہے؟ ایک چیز، اور اس کے بعد، اور آپ کے اس سوال سے یہ بھی نکلا کہ خلافت جو ہے پھر وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، نہ کہ بندے اپنی مرضی سے کوئی خلافت کا جو ہے نا وہ نظام قائم کرتے ہیں۔ تو خیر میرا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کسی خلافت کے مسئلے کی طرف چلا جائے، لیکن اختصار کے ساتھ۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل سے ہوں گے، تو کیا ہمارا موقف ان لوگوں کے ساتھ مل نہیں جاتا کہ جو کہتے ہیں کہ خلافت اہل بیت ہی کا حق ہے؟ کیونکہ اگر آخری امام اہل بیت علیہ السلام سے ہے تو پھر پہلے ائمہ کے بارے میں بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دلیل ہے، نص ہے کہ آخری امام اہل بیت سے ہے، تو پہلے امام اہل بیت علیہ السلام سے کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا ایک عاجزانہ سوال ہے۔ جی، آپ نے پہلے یہ کیا کہ خلافت اللہ تعالیٰ کا بتا ہے، تو یہ بعض اوقات دو چیزیں بنتی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ مسلمانوں کو، تو اب اجماع میں چار ائمہ جو آتے ہیں، خلفاء آتے ہیں، میں معذرت ہمارے چاہتا ہوں امیر میں معذرت المومنین چاہتا آتے ہوں ہیں جس آپ نے جو طرح پہلے اگر کچھ باتیں کی ہیں وہ جو ہے نا سگنل کی وجہ سے ڈراپ ہوئی ہیں، آپ اپنی بات کو ابتدا سے کیجئے گا۔
جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ قدرت کا معاملہ، یعنی کہ ہم جیسے کافر کو بھی اللہ حکومت عطا کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے وہ کس طرح ہے؟ دو طرح کے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کا نامزد کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر کہا سے آتے ہیں اور میں بھی کر کے کہا گیا ان کو، ایک نمبر دو۔ دوسرا امت کا اجماع ہوتا ہے، جس کو امت یا صحابہ نے اجماعی طور پر منتخب کیا۔ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفاء تھے۔ اب اس کے متعلق نامزد کر کے ہم یہ کہیں کہ اس کے متعلق صحیح صریح نام لے کر کہا گیا، کسی کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا، تو اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح صحابہ کے متعلق اشارات میں اور اس طرح اس میں دلائل کے اعتبار سے، یا پھر جس طرح ایک کہتے ہیں نا کہ اجماع مطلق روایت سے استدلال کر کے پھر اجماع امت کے تحت ان کو منتخب کیا گیا، یہ چیز۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال کہ جب امام مہدی اہل بیت سے ہوں گے تو کیا خلافت میں پہلا حق اہل بیت کا نہیں ہے؟ تو یہاں آپ کا جو سوال ہے وہ اس اعتبار سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تشیعوں کے ہاں تو ہے، اہل سنت کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو کہا کہ جائیں اپنے باپ اور بھائی کو بلائیں اور ان کو کہہ دیں کہ میں لکھ دوں، حتی اکتبہ کتابا فإنی اخاف ان یتمنی متمن، فرمایا کہ میں لکھ دوں، کہیں مجھے خوف ہے کوئی بندہ اٹھ کر یہ نہ کہے کہ کہ میں زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اور وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ۔ تو اہل سنت کا اور اہل حدیث کا جو اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ یہاں جو حدیث موجود ہے اور اسی طرح جو نماز والا معاملہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان کا موقف یہ ہے، ہم اہل حدیث کا اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ایک اور روایت بخاری شریف کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک عورت نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ موجود نہ ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آنا۔ تو قصہ مختصر، ان باتوں کو بنیاد بنا کر، ان دلائل کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں، اور اجماع امت کے تحت ہمارا موقف یہ ہے کہ خلافت کے پہلے حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سمجھتے کہ وہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں تو وہ 6 ماہ نہ کرتے، ان کی بیعت سے بھی اجماع ثابت ہو۔ محترم، میرا سوال کچھ یوں تھا، اصل میں یہ ہم خلافت کی طرف جا رہے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ اس کے لیے ایک سیپریٹ پروگرام آپ کے ساتھ تو ہم آپ رکھیں گے، کو چھوڑ دیں، پھر آگے چلنے کوئی مسئلہ نہیں۔ سیپریٹ پروگرام انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے خلافت پر۔ میں اس کی طرف میں اس خود موضوع کو پر بات کر لیں گے۔ ہاں، اصل میں بات یہ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ کیا ایسا امکان ہو سکتا ہے، اس میں اگر کسی کا ایسا موقف ہے تو ہم اس کو اعتراض نہیں کر سکتے۔ میرا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آخری خلیفہ اہل بیت سے ہیں تو پہلے بھی اہل بیت، تو میرا اصل میں موقف یہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت یا ان کے معاملے میں۔ چلیں، ایک چیز مجھے آپ کی بات سے ملی ہے، میں پھر اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ جو پہلے 4 خلفاء ہیں، ان کو ایک برائے بات نام اللہ کے پاک پیغمبر نے نام لے کر کے نامزد نہیں کیا، بلکہ ان کو امت نے، تو پھر ہمارا وہ موقف جو ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نص کے ساتھ خلیفہ بنایا، تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ امت کے اجماع کے ساتھ ہیں، بلکہ ان کو نام لے کر کے اللہ کے پیغمبر، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خلافت دینے کے کئی طریقے ہیں، ایک تو امت اجماع کرتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے پاک پیغمبر خود نامزد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان 4 خلفاء کو کہیں بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے نامزد نہیں کیا، بلکہ امت نے اجماع کیا۔ تو آج سے یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگرچہ خلافت اللہ نے دی ہے، وہ خلافت کے مسائل میں ہم اس پر بات کریں گے، لیکن نامزد نہیں کیا اللہ کے پیغمبر نے۔ میں اپنے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں۔ محترم، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جتنے فضائل اور مناقب ہیں، جی اس پہ جواب لے لیں۔ جی آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی یہ تھوڑا سا یہ جواب لے لیں۔ جی جی فرمائیے۔ ہاں جی وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خلافت آخری جو ہوگی وہ اہل بیت میں، تو پہلی بھی
اہل بیت میں ہونی چاہیے. یہی تھا نا جواب سوال جی جی، آپ کا میں نے سوال کہا یہی تھا نا. اگر ایسا امکان ہو سکتا ہے جن لوگوں کا یہ تو موقف ہے، ہم انہیں کلی طور پر میں غلط نہیں کہہ رمضان کی سکتے. بات کر رہا ہوں. تو اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں حدیث میں نامزد کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے متعلق نامزد کر کے بتلا دیا ہے کہ پہلا جو آخری خلیفہ ہوگا تو وہ امام مہدی ہوں گے. اب اہل بیت سے ہوں گے، جبکہ پہلے خلیفہ کے متعلق ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. تو میں نے بنیاد میں کہا تھا نا شروع میں کہ ہم جی صرف قرآن اور سنت اس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. تو جی، اگر چلیں کوئی چلیں، ایسی میں حدیث ہے اس مطلب اس جو پہلا اس طرف سے خلیفہ ہم ہے ہٹتے ہیں وہ کیونکہ اہل یہ بیت سے ہو تو خلافت پھر کا وہ محترم، اس سے ہم ہٹتے ہیں کیونکہ ہاں یہ جی خلافت کے لیے انشاءاللہ ہم علیحدہ ٹائم نکالیں گے. ہم پھر امام مہدی علیہ السلام کی ذات والا کی طرف چلتے ہیں کہ جس طرح کے اہل سنت کتب میں امام مہدی علیہ السلام کے مناقب ہیں، صریحاً ان کے حالات ہیں. تو اہل سنت میں تمام مکاتب فکر، میں خصوصاً کیونکہ میں اہل حدیث ہوں، آپ اہل حدیث ہیں، تو ہم اپنے ہی مسلک کی زیادہ بات کریں گے. جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس اعتبار سے ذکر کیوں نہیں کرتے جس اعتبار سے ہماری کتابوں میں موجود ہے. مثال کے طور پر ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. ہم تو صرف علامات قیامت اور علامات قیامت جو علامات کبریٰ ہیں ان میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے اس کے برعکس تو اہل سنت کتب میں تو آپ کے مناقب ہیں، فضائل ہیں، آپ کے دور کے حوالے سے زمین والے راضی ہوں گے، آسمان والے راضی ہوں گے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے صرف علامات قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو صرف قیامت کی علامت کیوں سمجھ رکھا ہے؟ اچھا، یاد رکھنا جو بندہ امام مہدی علیہ السلام کے جو بھی احادیث میں فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو مطلب نہیں مانتا یا ان پر ان کے دل میں وہ چیز نہیں ہے جس طرح حدیث میں بیان ہوا ہے، میں اس کو اہل حدیث بھی نہیں تسلیم. ماشاء اللہ ماشاء جو بھی اللہ، فضائل مثلا میں آپ کے میں آپ کے سامنے ساتھ ہوں. اگر اجازت ہے تھوڑا سا بیان کر دوں. جی کریں. ہاں جی، یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحت المال حثیا. تو ماشاء اللہ کیا ہے کہ ایک یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5441. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو وہ خلیفہ بھیجیں گے امام مہدی، وہ اس زمین کو مال سے بھر دیں گے. تو یہ فضیلت. اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ پہلے نبوت رہے گی، پھر خلافت رہے گی، پھر امارت رہے گی. امارت کون سی؟ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یعنی ظلم وغیرہ جبر ہوگا، یعنی جابر سلطانوں کا، بادشاہوں کا، امیروں کا دور آئے گا. اس کے بعد پھر خلافت آئے گی. یہ 18,596 نمبر حدیث ہے. اچھا، اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے 5507. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور اس طرح پھر ایک جگہ یہ الفاظ امت یہ حق پر رہے گی. تو وہاں کیا ہے کہ وہاں الفاظ ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو پھر جماعت کرائیں گے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نا جب اتریں گے ان کو آگے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی ان کو آگے کرنے کی کوشش کریں گے. تو نتیجتاً امام مہدی کو عیسیٰ علیہ السلام آگے کر دیں گے کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کی امت کا حق ہے، اللہ نے آپ کو یہ فضائل عطا فرمائے ہیں. تو یہ سارے فضائل اس طرح دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مکمل وضاحت کے ساتھ کہ ایک رات میں معاملہ حل کر دیں گے. اندازہ لگائیں کہ اس طرح اس کے بعد ان کے خلاف جو لشکر نکلے گا نا، اللہ اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیں گے، زمین میں دھنسا دیں گے. تو یہ سارے فضائل جتنے بھی بیان ہوئے ہیں کہ جتنا عرصہ وہ رہیں گے خوشحال آئے گی، زمین آسمان والے سب کے سب یعنی پوری امت ان پر متفق ہوگی. تو ان فضائل کو جو نہیں مانتا تو ہم اس کو اہل حدیث نہیں مانتے، جو بیان نہیں کرتا ہم اس کو اہل حدیث نہیں مانتے. بہت بہترین، بہت بہترین. قاری صاحب آپ نے دو ٹوک موقف دیا ہے، تو ایک دو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، وہ آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں. سب سے جی پہلی جی بات یہ ہے کہ آپ نے دو ٹوک فیصلہ دیا ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے وہ فضائل جو کتب اہل سنت میں آئے ہیں ان کو نہیں مانتا تو ہم انہیں اہل حدیث نہیں مانتے. تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے کہ اہل حدیث ہوتا ہی وہ جو احادیث کو مانے اور تمام احادیث کو مانے بغیر کسی چیز کو اپنے ذاتی نقصان یا اپنے کسی بھی نقصان کو سامنے رکھے. جب پیغمبر کی بات آئی ہے تو اسے مانے. صحیح ہے جی. اچھا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا اس کا ایک تقاضا بھی ہے نا. مثال کے طور پر ہم مانتے تو تمام احادیث کو ہیں، لیکن ہم
ان احادیث کو ان مواقع پر بیان کریں. مثال کے طور پر میں نے اس بات سے میرا کوئی اتفاق نہیں ہے، میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کا کسی نہ کسی مہینے کے ساتھ تعلق تو ہوگا. خصوصاً میں اپنی بات نہیں کرتا، اس ماہ شعبان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کو مانتے ہیں یا آپ کے ظہور کو مانتے ہیں. چلیں وہ ان کا ذاتی موقف ہے، لیکن وہ اس موقع پر امام کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے کہ ہم امام کے فضائل اس طرح کھل کے بیان کریں جو کم از کم ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جو کم از کم ہماری اپنی اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں. ایک چیز یہ ہے. اور دوسری ناظرین جو میں نے ہمارے ساتھ قاری صاحب ہیں، یہ میں پھر تعارف کرواتا ہوں کہ بہت بڑے مناظر ہیں ماشاءاللہ. علمی اعتبار سے ان کی گفتگو آئندہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، دیکھتے رہیں گے. میرے ساتھ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور ہمارا اخلاق پیار محبت آپس میں بہت گہرا ہے. یہ خدا جانتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. باقی رہی بات بہت علمی ہے، استفادہ انشاءاللہ ان سے ہوگا. اور اہل حدیث کا اصل مقصد، کیونکہ اس وجہ سے مسلک اہل حدیث کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلیم کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کو نہیں مانتے، امام کے فضائل بیان نہیں کرتے، امام مہدی کو صرف علامت قیامت بنا کے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ سارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہوں گے. ایک چیز یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ پیغمبر ہیں، رسول بھی ہیں. تو اب یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ افضل دونوں میں کون ہے، امام مہدی ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں؟ ہاں جی، سب سے پہلے آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ جس طرح ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے وہاں فضائل بیان ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ باقی مقام جس طرح محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان ہوتے ہیں. تو ان کے لیے اب میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ جو شعبان کے متعلق ان کا موقف یہ ہے کچھ گروہ کا کہ وہ اس مہینے میں پیدا ہو چکے ہیں. تو میں نے پچھلے خطبہ میں اسپیشل اس کا رد کیا ہے، فضائل بیان کیے ہیں امام مہدی کے، ان کی جو شان ہے مقام بیان کیا، اور رد کیا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ آخر میں، کیونکہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ آخر میں آئیں گے. تو اس طرح علامات قیامت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. لیکن اسپیشل میں نے ان کی فضیلت، ان کی شان، مقام بیان کیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو بیان نہیں کرتا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن بیان کرنے کا تھوڑا سا یہ ہے کہ جس طرح بریلوی حضرات وہ کچھ اور طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے یا ان کی شان اور فضیلت بیان کرتے ہیں، ہمارا اہل حدیث کا کچھ اور طریقہ کار ہے. تو اس طرح یہ چیزیں ہیں. جی بہت بہترین. میں نے سوال کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہوں گے، اقتدا میں نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں پہ ایک سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ کلیئر کر دیجیے گا. چلیں اگر آپ میری آواز آ رہی ہے، جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ کنٹینیو رکھیں بات کو. جی آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر کو جو رسول ہیں، پیغمبر ہیں. اور سوال یہ ہے کہ افضل کون ہیں دونوں میں سے، اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ جی دراصل امام مہدی علیہ السلام ان کا جو تذکرہ ہوا ہے وہاں امت کے متعلق الفاظ ہیں کہ اس وقت کیا ہے کہ وہ جو الفاظ کہیں گے نا، الفاظ سننے، لا ان بعضکم علی بعض امراء. تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نہ تمہیں ایک دوسرے کا امیر بنایا ہے. مشکات شریف حدیث ہے، یہ 5507 ہے. اللہ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس امت کو عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے آپ ہی ایک دوسرے کے امام ہیں. یعنی یہ امت کی فضیلت ہے، امام مہدی علیہ السلام کی فضیلت نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آپ ایک نبی ہیں، اور امام مہدی نبی نہیں ہیں، امتی ہوں گے، امام ہوں گے، خلیفہ ہوں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے بطور ایک نبی آپ اس طرح شخصیت کے اعتبار سے اس انداز میں آپ وہ نہیں کر سکتے. جی تو یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے، پھر ہم اسی طرف چلے جائیں گے. لیکن میرا جی الفاظ سنیں کہ امامکم منکم، یہ بھی الفاظ موجود ہیں بخاری شریف میں کہ جو جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ امام تم میں سے ہوگا.
اس کا مطلب ہے نماز جو ہے، نماز پڑھانا یہ افضل و مفضول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پر نہ کوئی افضل ہوتا ہے نہ کوئی مفضول ہوتا ہے، جو افضل ہے وہ افضل ہی رہتا ہے اور جو مفضول ہے وہ مفضول ہی رہتا ہے۔ یہی آپ کا مقصد ہے کہ اگر حضرت امام مہدی علیہ نہیں السلام نے نہیں، نماز پڑھائی بھی ہے، جی لیکن جی امام مہدی علیہ السلام پھر بھی مفضول ہیں تو مفضول ہی رہیں گے۔ نماز والا مسئلہ جو ہے یہ افضل اور مفضول ہونے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی مجھے سمجھ آئی۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اگلا سوال جو آپ کے سوال میں سے ہی ہے کہ کیا واقعتاً نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی 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 جی، دلیل ہے نا۔ جی جس فرمائیں۔ طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو اس کے بعد چلے گئے نا، اٹھائے گئے آسمان پر، تو زندہ اٹھائے گئے، مکمل تذکرہ موجود ہے کہ پہلے موجود تھے، اس کے بعد اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ جی اس طرح دجال پہلے موجود ہے، اس کے متعلق تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ اگر امام مہدی جو ہیں وہ اگر موجود ہوتے، پیدا ہو چکے ہوتے یا پیدا ہونے ہوتے پہلے ہی، تو اس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہوتا، کہیں بھی کسی جگہ اس کی مطلب وضاحت موجود ہوتی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ یکون فی آخر امتی خلیفتن، جی کہ اللہ ان کو آخر میں جو نا اس امت کے آخر میں بھیجیں گے، وہ آخر میں خلیفہ ہوں گے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے محترم، اگر کل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، کل ہو رہا ہو، تو کیا وہ کل ہی پیدا ہوں گے اور کل ہی بڑے ہو جائیں گے اور کل ہی ظہور کریں گے؟ مستقبل نہیں مطلب میں آپ کے بلکہ آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں، یہ تقریباً اگر میں بھول نہیں رہا تو مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ امام ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ مہدی ہیں، وہ جب ظہور کریں گے تو وہ ابن اربعین یعنی ان کی عمر اس وقت 40 سنتاً 40 سال ہوگی۔ تو ہمیں کیا پتہ اس وقت شاید امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوں اور وہ اپنی عمر گزار رہے ہوں اور ظہور کے قریب ہوں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے؟ کیا کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ جی جی، وہ اس لیے پیدا نہیں ہوئے، دیکھو ان کے متعلق حدیث میں موجود ہے کہ جو ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ وہ اہل بیت سے ہوگا، ایک اس کے بعد فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، نمبر 2، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر 4282 ابو داؤد میں کہ اس کا نام میرے نام جیسا اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ جی تو اس نام کا وہ آپ بتا دیں کون ہے جس کے متعلق آپ کا نقطہ نظر ہو کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے محترم، میرا نقطہ نظر نہیں ہے، میں تو آپ سے مطلب استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اگر کوئی یہ چیز، کا نقطہ نظر ہے نا۔ کوئی اگر شکوک و شبہات اگر میرے ذہن میں ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اصل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں یہاں تک تو صحیح روایات میں موجود ہے کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا محمد، اور جو دوسرا ہے کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ پر ہوگا، تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس کا اضافہ کیا گیا ہے کہ بات، اب مجھے نہیں پتہ، آپ اس کی تصدیق کریں گے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کا اپنا موقع پیش کریں گے کہ یہ جو ہے کہ اسم ان کا جو ہے اور ان کے باپ کا نام میرے باپ پر ہوگا، اس کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ صحیح روایات میں نہیں ہے۔ چلیں اگر اس بات کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، حضرت امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اگر میں نہیں بھول رہا تو انہوں نے لکھا کہ اللہ کی زمین کسی دور میں بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ تو اس حجت خدا سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کیونکہ ہم اہل حدیث جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اپنا، بلکہ قائد سمجھتے ہیں، نماز بھی سمجھتے ہیں، کافی چیزوں میں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو انہوں نے منہاج السنہ میں غالباً یہ کہا ہے کہ زمین اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ کی زمین پر حجت الہیہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں، اگر یہ قول نہیں ہے تو آپ تردید کر سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا قول نہیں ہے۔ نہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے ان سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں جہاں اچھے حکمران ہوتے ہیں وہاں برے حکمران بھی ہوتے ہیں۔ جی اس طرح جہاں حجت اللہ اگر نہ ہو اس کائنات میں تو کائنات باقی نہ رہے، جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو خلیفہ کے متعلق وہ ہے، کیونکہ حجت اللہ سے مراد یہ ہے کہ خلافت ہے، جہاں مطلب کیا ہے، حکومت ہے، اچھے لوگ ہیں، تو وہاں ان کا موقف یہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ وہ یہ کہیں کہ امام صاحب پیدا ہو چکے ہیں، اور جس طرح ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ جو حسن عسکری کے بیٹے محمد بن حسن العسکری ہیں وہ امام مہدی پر
اچھا ایک بار غائب ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ آ گئے، غائب ہو گئے، تو یہ چیزیں کیا ہے کہ یہ دلائل سے بہت دور ہیں۔ احادیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے، اس کے بعد وہ یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائیں گے، علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی ایسا تذکرہ ہوتا تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے دجال کے متعلق تذکرہ موجود ہے، اسی طرح یہ بھی تذکرہ ہوتا کہ وہ پہلے اس طرح غائب ہوں گے، اس طرح ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، تو ان کے جو نا مطلب غائب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کے تحت کوئی قرآن و سنت میں ہے کوئی؟ مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ میں بات محترم یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قیامت تک یہ رہیں گے، جب تک جڑے رہیں گے آپ ہدایت پر رہیں گے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ۔ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک موجود ہیں۔ کیا قرآن اور اہل بیت موجود ہے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے اور گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث ثقلین ہے جو متواتر بھی ہے، مشہور ترین ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے، اور دوسری میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا واقعتاً اہل سنت کتب میں کوئی بھی ایسا موقف بالکل موجود نہیں ہے؟ کسی محدث نے اہل سنت میں یہ نہیں کہا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں؟ اس طرح کے کوئی دلائل موجود ہی نہیں ہیں اہل سنت میں۔ آپ نے سوال کیا کیا تھا بلا؟ میرا سوال یہ تھا کہ کیا واقعی کتب اہل سنت میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں؟ بالکل اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس یہی آخری سوال ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی اچھا کیا ہے، آپ نے سو کہ لمبی گفتگو کی، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا؟ محترم میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آ رہی ہے۔ کتب اہل سنت میں کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کتب اہل سنت میں واقعتاً اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں؟ جی جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ہمارا جو اہل حدیث کا موقف ہے، کسی بھی عقیدے کی بنیاد کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے۔ اس نمبر پر اہل سنت میں کہیں بھی حدیث میں تذکرہ موجود اس کے بارے میں نہیں ہے جس پر عقیدہ کھڑا کیا جا سکے، اور جن کا موقف یہ ہے وہ یعنی کہ جو موقف آپ نے بتایا ہے، جن کا موقف یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، ان کا موقف بغیر دلیل ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ جس حدیث میں یہ موجود ہے کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، تو وہ روایت درست نہیں، وہ روایت بالکل صحیح ہے، اور آپ سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت درست ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی شرائط رکھی جاتی ہیں۔ جی اب آپ نے فرمایا، جو مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو روایت ہے وہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے والد محترم کا نام جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کے والد محترم کے نام پر ہے، عبداللہ نام ہے۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے۔ چلیں ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس کا اختتام کرتے ہیں۔ محترم آخری سوال یہ ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے سوالات رہ جاتے ہیں جو دوبارہ کچھ ذہن میں آئے، میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کو جوائن کریں گے ہم۔ لیکن آج کا جو آخری سوال یہ ہے کہ کیسی حکومت ہوگی؟ اور ایک جو حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی ہیلپ کے لیے، ان کی حکومت میں ان کے مدد کے لیے سیاہ پرچم جو ہیں وہ نکلیں گے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ آپ ذرا اس حدیث کی وضاحت کر دیجئے گا کہ اہل حدیث کی نظر میں اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد ذرا میں چاہتا ہوں کہ دل کھول کے امام مہدی علیہ السلام کے اس دور پاک میں جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی، فضائل ہوں گے، جو برکتیں ہوں گی، جو آسمان و زمین والے راضی ہوں گے، اس دور اور عدل کا آپ بات کر دیجئے، تو انشاءاللہ پھر یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ باقی رہی بات قرآن مقدس شروع کرتے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو غیب جو نظر نہیں آ رہا، جو چھپا ہے، اس پر یقین رکھنا ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، کو قرآن میں شروع میں ہے۔ لیکن چلیں، ہم ہیں اہل حدیث، ہم نے قرآن اور احادیث کی بنیاد پر اپنے عقائد رکھنے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی پر جو ہے نا وہ رکھے، زندہ رکھے۔ آپ اس سوال کا جواب دیجئے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاں خلافت جی کا ذکر کیا ہے اور اس آپ کا نے جو بات عدل و کی ہے انصاف کا ذکر ابھی کیا ہے. ہاں جی پہلے نمبر پر آپ نے الذین یؤمنون بالغیب جو پڑھا ہے who believe in the unseen, establish prayer and spend out of what we have provided for them. یعنی کہ وہ یؤمنون بالغیب کچھ اور ہے. جی ٹھیک ہے، یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنت جہنم اللہ کی ذات کے متعلق جی یہ چیزیں، فرشتوں کے متعلق یہ چیزیں ہیں. جی تو نہیں، وہ جہاں ہم نے ایک یعنی کہ شاگرد ہونے کے طور پر یہ رکھا سامنے کہ میرا استاذ کیا کہتے ہیں. نہیں، یہ تو بطور مزاح تھا. چلے حضرات تفضل ڈالے اسے. اچھا، اس کے بعد جو بات آپ نے کی ہے فضائل کے متعلق، ہمارا موقف یہ ہے کہ جب امام صاحب آخر میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خلافت عطا فرمانی ہے. خلافت کیا ہوگی کہ جس میں عدل کا نظام قائم ہوگا بالکل. اور اس طرح خوشحالی کا دورہ ہوگا اور اس طرح اللہ تعالیٰ مطلب اتنی خوشحالی عطا فرمائیں گے کہ ہر طرف یعنی کہ ظلم و جبر کا خاتمہ اور زمین میں یعنی کہ عدل ہی عدل اللہ کی طرف سے بھر جائے گا. جی تو اس کے بعد پھر اتنا لوگوں کو بھر بھر کر وہ عطا کریں گے اور ان کے ساتھ صرف اہل ایمان مومن لوگ ہوں گے. وہ نیلے جھنڈے والے ہوں، پیلے جھنڈے والے ہوں، بالکل. سیاہ جھنڈے والے ہوں، لال جھنڈے والے ہوں. تو اس طرح نہیں، وہ میں نے یہ چیز ہے. کلر کا میں نے نام اس لیے لیا ہے کیونکہ حدیث میں کلر ہے نا، تو ہم اہل حدیث ہیں، پھر میں نے اس لیے اب جو محسوس کر رہے ہیں تو اس روایت کے متعلق ہم دوسری وہ کر لیں گے. دوسری ٹرم میں ابھی دیکھا آپ نے وہ آواز آ رہی تھی. جی 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 چلیں آپ میں نے اس بات کو وائنڈ اپ کیا. اگر آپ نے اپنا آخری سوال جماعت کو صرف مکمل کر دیا تو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اچھا جی، آپ نے سیاہ پرچموں والی روایت کے متعلق جو سوال کیا ہے کہ اہل الحدیث کا اس پر نقطہ نظر کیا ہے، تو پہلے نمبر پر محدثین کے ہاں اس کا جو درجہ ہے اس کے درجے کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. اس میں رشدین بن سعد راوی ہے، تو ان کے متعلق ائمہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ من گھڑت روایات بیان کیا کرتا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام مختلف ائمہ کرام، انہوں نے اس روایت پر کسی نے متروک کہا اور اس طرح کسی نے کچھ مطلب اس کے اوپر جرح کی، اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے تو اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا. تو اہل الحدیث کے ہاں وہ نیلا پیلا پرچم، لال پرچم یا سیاہ پرچم، اس کی کوئی قید نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی امام مہدی رحمہ اللہ اور اس طرح امام مہدی علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ساتھ دے گا وہ حق پر ہوگا، جو ساتھ نہیں دے گا وہ حق پر نہیں ہو سکتا. تو کسی خاص پرچم کے متعلق کوئی روایت بھی ہمارے ہاں اس میں سند تک نہیں پہنچتی، اور اس طرح موضوع اور من گھڑت ہے. یہی بات امام ابن زبیر رحمہ اللہ اور اس طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق یعنی کہ اس کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، اور یہی اہل الحدیث کا نقطہ نظر اور اہل السنہ والجماعت کا نقطہ نظر ہے.